اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین امام زمانہ سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امام المتقین یاسوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی. بے شک کہ پروردگار عالم اگر ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی طرف ہماری ہدایت نہیں کرتا اور پھر ہدایت کرنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا نہ کرتا تو یقیناً ہم بھی لوگوں کی طرح ضل ہو کے گمراہ ہو کے اس ولایت کسی غیر کی ولایت کو تسلیم کر چکے ہوتے اور اس کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم کر چکے ہوتے. یہ مالک کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. جو سلام کہہ رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام، جو یالی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد. سب سے پہلے تو آپ تمام مولائیوں کو، تمام ماتمیوں کو، تمام زنجیر زنوں آزاداروں کو، منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی شب آمد مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت 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 مبارک ہو. اور یہ مبارک کا حق جو ہے یہ ان کا ہے جو مولائی ہیں، جو ماتمی ہیں، جو زنجیر زن ہیں، جو عزادار ہیں، جو سارا سال پرسہ دیتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں پر، سڑکوں پر، شاہراہوں پر، امام بارگاہوں میں اور ہر جگہ پر ان کی صدا لبیک یا حسین ہوتی ہے. ان سب کو بہت 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 مبارک ہو. یقیناً مولا حسین رحیم ہیں، کریم ہیں، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خطرناک حد تک کریم ہیں کہ اپنے اور بیگانے دونوں کو نوازتے ہیں. یہ وہ حرم ہے کہ جہاں پر آنے والے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. کائنات میں صرف دو ہی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ صرف مسلمان ہی کیا غیر مسلم جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. یا میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مقدس ہے، یا ان کا وہ امام بارگاہ ہے جو ان کے ساتھ منسوب ہے. یقیناً عزا خانوں کے علاوہ ہر ایک کو وہاں پہ اس طریقے سے ویلکم کرنے والی اور کوئی جگہ نہیں ہے. آپ اچھے طریقے جانتے ہیں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ اہل تقلید والجماعت یعنی جو ہلا کی جماعت، جن کے لونڈے لفاڑے نیچے شروع بھی ہو گئے، یہ لالی بلتی شلتی وغیرہ، جن کی اپنی شکلیں جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ وہ دکھا سکیں کسی کو، اس لیے اپنے ملاؤں کی تصویریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نہ اپنا نام اصل بتا سکتے ہیں، نہ اپنی شکل اصل دکھا سکتے ہیں. تو وہ شروع ہو گیا. آج ان کے ساتھ کچھ سیدھے سیدھے سوالات کرنے کا موڈ ہے. تقریباً 3 سے 4 اتواریں گزر گئیں. تقی ہاشمی کے ساتھ میری جو لاسٹ گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد یہ طے ہوا تھا میرے اور اس کے درمیان کہ ایک سیشن ایسا ہوگا کہ جس میں اب سوال میرے ہوں گے اور جواب ان کو دینے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی سیشن ہوئے اس میں سوال ان کے تھے، جواب ہمارے تھے. اور جب میں کوئی سوال کرتا تھا تو جواب ملتا. یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ کا نظام کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں. اور بیچارے اس میں بار بار کہتے رہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا جی، ہم تو یہ سمجھ لیا کہ وہ ہمارا تو سارا نظام باطل ہے، یہ سارے فاسق ہیں، فاجر ہیں. بیچارے اپنے منہ سے کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے ایک مرتبہ بھی ایسی بات نہیں کہی. تو آج ان کے ساتھ کچھ سوال ہے. میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید ایسا کوئی سیشن ہو جائے. تقی ہاشمی نے میری پچھلی کسی پوسٹ پہ آ کے یہ بھی کہا تھا کہ یہی سوال آپ میرے ساتھ لائیو سیشن میں کیجئے گا تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو افسوس کہ ابھی تک جو ہے وہ ان کی طرف سے ایسا کوئی مجھے میسج نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسا سیشن ہو سکا.
تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر ڈائریکٹ ہی کچھ سوالات رکھ دیے جائیں، پھر وہ مجھے بلائیں نہ بلائیں، وہ اپنے پروگرام میں ان سوالوں کے جوابات دے دیں گے، تو یقیناً دونوں طرف کا موقف جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ جو جن کی آنکھوں پر جہالت کی پٹی اور گلے میں تقلید کا پٹا نہیں ہے، بالخصوص وہ لوگ جو سوچ سمجھ کے اور فکر تدبر کے ساتھ چلتے ہیں، وہ یقیناً جب موازنہ کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، سچائی کہاں پہ ہے، دروغگوئی کہاں پہ ہے، جھوٹ اور فریب کہاں پہ ہے، چکر بازی کہاں پہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی سب کے سامنے عیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ ذاکر سید سلمان شاہ، یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں کان میں بالی پہننے کا بتائیں، تو میرے بھائی اسی پیج کے اوپر میں نے 4 شیعہ کی معتبر ترین کتب کے ساتھ یہاں پہ وہ سکین شیئر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سنت معصوم ہے کہ جو کان چھدوانا ہے اور وہ سارا سلسلہ، میں اس سیشن کے بعد دوبارہ کوشش کروں گا کہ میں وہ ساری کی ساری دوبارہ یہاں پہ ری پوسٹ کر دوں، شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ یہ سوال کرنے والے جو ہیں آپ ان کا منہ بند کر سکیں۔ بہرحال آج کا سیشن ہے جی اہل تقلید والجماعت کے ساتھ کچھ سیدھے سیدھے سے سوالوں کے بارے میں۔ تقی ہاشمی کے ساتھ میری جتنی بھی گفتگو ہوئی یقیناً آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ایک سیشن جو تھا وہ نقوی صاحب تھے، شاید اصغر نقوی نام تھا ان کا، جنہوں نے ایک ویڈیو کا میں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا، اور ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہوتی ہے تشہد میں مولا میر کائنات کی ولایت کے ساتھ، تو اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اور پھر جو میری ان کی گفتگو ہوئی اس میں وہ بیچارے اسی چیز کے اوپر ہی زور دیتے رہے کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں منافق ہوں، آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میرے اوپر یہ کیسے اطلاق ہوتا ہے۔ وہ بیچارے اپنی صفائیاں ہی مانگتے رہے، موضوع کی طرف آئے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ بات کروں گا اس کے اوپر۔ میں نے کہا بھی تھا، میری اس پیج کے اوپر پوسٹ بھی موجود ہے، میں نے کہا تھا کہ میں انتظار کروں گا کہ اصغر نقوی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ کب میرے ساتھ لائیو گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اچھا سلسلہ تھا۔ تقی ہاشمی کے مزاج اور وہ جو دوسرا بچہ ہے ساتھ، اس وقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، ان دونوں کا طریقہ کار اچھا تھا، اچھے انداز میں گفتگو ہوتی تھی، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہی پہنچتا ہے ہر ایک کو جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وٹس ایور۔ اب کچھ سوال ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ سوال جو ہیں تقی ہاشمی صاحب آپ کے لیے بھی ہیں، اور یہ سوال آپ کے علاوہ جتنے بھی تقلید اور اجتہاد کے پیروکار ہیں ان سب کے لیے بھی ہیں۔ آپ ان سوالوں کے صرف ٹو دا پوائنٹ آپ نے جواب دینے ہیں، کیونکہ میں لمبے چوڑے سوال بھی نہیں کرنے والا، اور جواب جو ہے وہ بھی مدلل اور ٹو دا پوائنٹ ہی چاہیے۔ اور یقیناً جب آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں گے تو حقیقت جو ہے وہ آٹومیٹکلی سامنے عیاں ہو جائے گی ہر ایک کے جو بھی کرنا چاہے۔ میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو نظام اجتہاد اور تقلید ہے، آپ کے ہاں یہ نظام اجتہاد اور تقلید جو ہے یہ گھومتا ہے مجتہد جامع الشرائط کے ارد گرد، اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب کر کے، حتیٰ کہ وہ مولا امام حسن عسکری کی نہیں، سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی روایت ہے، جو تفسیر عسکری میں آنے کے بعد جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، اس کو بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ واما من کانا من الفقہا، فقہا میں سے وہ فقی، فقہا میں سے بھی وہ فقی کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، ہوائے نفس کے پیچھے نہ چلنے والا ہو، مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، تو آپ اس کو وہ پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ہی جو طریقہ کار ہیں جس کے مطابق آپ معصومین کے فضائل کی بہت ساری روایات جو ہیں وہ یہ کہہ کے ترک کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، صحیح السند لے کے آئیے، تو آپ کی جو وہ صحیح السند نہ ہونے کے باوجود اور ضعیف ہونے کے باوجود، جس کو آپ کے آیت اللہ خوئی نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، اس میں سے استدلال کر کے آپ اجتہاد اور تقلید کو لے کے آتے ہیں۔ دوسری روایت آپ جو بیان کرتے ہیں وہ مولا امام سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقیع مبارکہ وہ جملہ ہے جس میں آپ نے یہ کہا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاةِ حَدِيثِنَا،
حوادث زمانہ میں ہمارے حدیث کے راویوں سے رجوع کرو. اب جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں، یہ میں نے جو تھوڑا سا پس منظر بیان کیا ہے، یا آپ کی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ بنیاد بناتے ہیں، تو اسی کو بنیاد کر کے تو میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام نے کہا رجوع کرو، اور رجوع کا مطلب ہے تقلید کرنا. آپ جب کسی سے رجوع کرتے ہیں تو دراصل آپ اس کی تقلید کریں گے جب وہ آپ کو کسی بات کا جواب دے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. جبکہ رجوع اور تقلید دونوں کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لغت کے اندر بھی اور اصطلاحی معنوں میں بھی، دونوں میں وہ نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں، جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں. اور اس بات کا میں آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ چیلنج دے چکا ہوں. ایک نئی بات آپ نے یہ کہی کہ اگر آپ کو یاد ہو تقی ہاشمی صاحب کہ آپ لوگوں نے یہ کہا تھا، جب میں نے یہ کہا کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی بات پر بغیر دلیل طلب کیے عمل کریں کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار نہیں دیا. تو آپ نے کہا جی یہ زندہ کسی مجتہد کی جو ہے وہ دکھائیں کہ اس نے یہ تعریف کی ہو. ہمارے نزدیک تقلید کا مطلب ہے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا. حالانکہ مطلب اس کا بھی وہی نکلتا تھا. پھر میں نے آپ کو بشیر نجفی کی توضیح المسائل کا عکس دکھایا تھا، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بغیر دلیل طلب کیے ہوئے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے. پہلا سوال، رجوع اور تقلید یہ دو الگ چیزیں ہیں، آپ اس کو ایک کیسے بناتے ہیں؟ جو تعریف آپ بیان کرتے ہیں اس تعریف کے مطابق جو بھی جس سے بھی سوال کرے گا وہ اس کی تقلید میں چلا جائے گا. یعنی اگر آپ ڈاکٹر سے سوال کریں گے اور وہ آپ کو دوائی لکھ کے دے گا تو آپ اس کے مقلد ہو جائیں گے. اگر آپ درزی کے پاس جائیں گے اپنے کپڑے سلوانے کے لیے تو آپ اس کے مقلد ہو جائیں گے. اگر آپ موچی کے پاس جائیں گے جوتی اگر ٹوٹ گئی ہے اس کی سلائی کروانے کے لیے تو آپ اس کے مقلد ہو جائیں گے. اگر آپ نائی کے پاس جائیں گے اپنے بال کٹوانے کے لیے تو آپ اس کے مقلد ہو جائیں گے. تو اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ دین میں تقلید کا معنی جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں. رجوع کرنا اور ہے، تقلید کرنا اور ہے، پہلی بات. دوسری بات، امام نے جو فرمایا، جو تفسیر عسکری سے جو روایت لی جاتی ہے اور احتجاج طبرسی کے اندر بھی موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ من کانا من الفقہا، فقہا میں سے وہ فقی. یہاں پہ لفظ فقی ہے جس کو آپ نے کنورٹ کر دیا ہے لفظ مجتہد کے ساتھ. فقی اور مجتہد جو ہے اس کو آپ نے مکس اپ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جبکہ فقی کی تعریف اور ہے، مجتہد کی تعریف اور ہے. جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں، میری بات پہ یقین نہ کیجیے گا. گوگل آپ کے پاس ہے، ڈکشنری کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، بازار میں اویلیبل ہیں، لغت کی کتابیں موجود ہیں. آپ جا کے مجتہد کی تعریف اٹھائیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا لکھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ مجتہد کہتے ہیں جد و جہد کرنے والے کو، اپنی انتہائی کوشش کرنے والے کو. نکلا ہی جد و جہد سے. ٹھیک ہے، اور فقی جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جو معصوم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو، سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ایسے شخص کو فقی نہیں جانتا کہ جو ہماری حدیث کا راوی نہ ہو. میں ایسے شخص کو فقی نہیں جانتا، مانتے ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، فقی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس حدیث تک پہنچے جو معصوم نے بیان کی ہے، اور جب اسے سوال کیا جائے تو وہ وہی بیان کرے جو معصوم نے بیان کیا ہے، نہ کہ اپنا استنباط کر سکے. تو آپ نے فقی اور مجتہد کو جو یہ آپس میں مکس اپ کر کے اور لوگوں کے سامنے رکھا کہ آج کے دور کا جو فقی ہے وہ دراصل مجتہد ہے. پھر سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، ہمارے حدیث کے راویوں سے رجوع کرو. تو حدیث کا راوی کہاں ہے، کون ہے؟ آپ کا مجتہد جب وہ حدیث کا راوی نظر نہیں آتا. حدیث کو روایت کرنا اور ہوتا ہے، استنباط کر کے فتویٰ دینا جو ہے وہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابو حیدر اٹس ویری نائس ٹو سی یو. اب بڑا اچھا ہوا کہ اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں. آپ نے ابھی پھر یہ کہا کہ دین میں تقلید کا مطلب ہی فتوے پہ عمل کرنا ہے. تو میرے بھائی میں نے آپ کو دکھایا تھا
کہ بشیر نجوی صاحب نے اپنی توضیح المسائل میں کیا لکھا ہوا ہے، بغیر دلیل طلب کیے ہوئے فتوے پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سنڈے کو لائیو پروگرام میں تشریف لائیں، ڈسکس کریں گے. میں حاضر ہوں سرکار، میں تو پہلے بھی حاضر تھا، میں اب بھی آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج میں آپ سے کچھ سوال کرنے جا رہا ہوں انتظار کر کر کے. ان سوالوں کو مد نظر رکھیے گا، انشاءاللہ سنڈے کے لائیو پروگرام میں بھی یہی سوال ہوں گے آپ کے ساتھ. میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کی بنیاد وجہ احادیث میں اختلاف ہے، کیونکہ ایک سے زائد احادیث ہیں اور اختلافی احادیث ہیں، اس لیے مجتہدین کے فتووں میں بھی اختلاف ہے. آپ کا یہی ایک آرگومنٹ ہے جو اس سے پہلے آپ کئی مرتبہ دے چکے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ آپ اور کوئی آرگومنٹ دے نہیں پائیں گے کہ جی وہ احادیث میں اختلاف ہے. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر احادیث میں اختلاف تھا اور اس کو دور کرنے کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ اجتہاد کر کے اور صحیح حدیث جو ہے اس کو نکالا جائے اور اس کے مطابق حکم شرعی حاصل کیا جائے، تو پھر آپ کا یہ مقصد آپ کے اس اجتہاد کے نظام نے پورا نہیں کیا، کیونکہ آپ کے مجتہدین کے فتاوی کے اندر اختلاف موجود ہے. تو پھر اس ساری جد و جہد اور کشمکش کا فائدہ کیا ہوا؟ مثال کے طور پہ تقی ہاشمی چونکہ اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ لائیو ہیں، اٹس ویری گڈ، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت یہاں پہ ہیں اور وہ میری باتیں سن بھی رہے ہیں، کہ آپ نے یہ کہا کہ جی وضو کے معاملے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ پانی ڈالنا، پھر کسی نے کہا 2 مرتبہ، شیخ صدوق نے کہا دوسری مرتبہ پانی ڈالنا جو ہے وہ نماز کو ہی ضائع کر دے گا، فلانا فلانا، مطلب آپ نے جو مثالیں پیش کی. تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کہا کہ اجتہاد کیا جاتا ہے، ایک مجتہد جامع شرائط جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے تاکہ صحیح جو حکم ہے اس کو معلوم کر سکے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ایک مجتہد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی ڈال لینا کافی ہے چہرے کے اوپر وضو کرتے ہوئے، اور دوسرے مجتہد صاحب کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور وہ ڈالنا جو ہے وہ باعث اجر ہوگا. تیسرے مجتہد صاحب جو ہیں وہ اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے نماز ہی باطل ہو جائے گی کیونکہ وضو ہی باطل ہو جائے گا، اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے. تو وہ اختلاف تو وہاں پہ بھی رہا. تو پھر آپ کے اجتہاد کی ضرورت کیا تھی؟ جس اختلاف کو بنیاد بنا کے آپ نے اجتہاد کی عمارت کھڑی کی وہ تو وہیں رہا، وہ تو ختم نہیں ہوا. اگلی بات، اس سے اگلے سٹیپ کے اوپر چلتے ہیں جو میں ہر سیشن میں کرتا ہوں، آپ سے بھی میں نے کئی مرتبہ کیا، آج پھر وہی سوال آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. 2 بنیادی چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے حلال، دوسری چیز ہے حرام. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یا چیز حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی جو شریعت ہے وہ واضح ترین شریعت ہے. قرآن حکیم سے لے کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں، معصومین علیہ السلام نے حلال اور حرام جو ہے اس کو واضح فرما دیا، کیونکہ حلال کھانا باعث ثواب ہے، تعمیل حکم ہے. حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کو ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس حق حلال اور حرام کو ہم تک پہنچانے والے اور اس کی تشریح کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں کہ کسی شے کو اگر حرام کیا گیا تو کیوں حرام کیا گیا. مثال کے طور پہ خنزیر کو حرام قرار دیا گیا تو اس کی تخلیق سے لے کے اس کی تخلیق کے مقصد تک اور اس کی طینت تک کو معصوم نے ڈیفائن کر کے بتایا کہ اس وجہ سے خنزیر جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے یہ کہا جاتا ہے، معصوم نے بتایا کہ یہ بغیرتی سکھاتا ہے، اور آپ اس کا رزلٹ بھی جانتے ہیں، جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اس معاشرے کے اندر کس حد تک بغیرتی ہے یہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یعنی ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں اس کا. معصومین نے حلال اور حرام کو ہم تک پہنچا دیا. آج آپ کے 2 مجتہد ہیں، بلکہ ایک گروہ ایک ہے، ایک گروہ ایک ہے. یہ میں سوال کر رہا ہوں تقی ہاشمی صاحب آپ سے بھی اور تمام اہل تقلید والجماعت سے بھی کہ میرے اس سوال کا جواب دیجئے. آج کے اس دور سے پہلے، سیستانی صاحب کے دور سے پہلے، بلکہ یوں کہنا چاہیے سیستانی کے فتوے کے دور سے پہلے، تشیع میں تمام جتنے بھی جامع و شرائط آپ کے اصولی فرقے کے جتنے بھی مجتہد تھے انہوں نے مور کو حرام لکھا. 4 آپ کے جامع و شرائط جو مجتہدین ہیں، مرجع ہیں، جن میں سیستانی کے بھی استاد خوئی صاحب بھی شامل ہیں،
انہوں نے کہا کہ مور حرام ہے، یہ مسوخات میں سے ہے۔ جب ہم کتابوں میں احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایک حدیث ایسی ملتی بھی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ مور جو ہے یہ مسخ شدہ ہے، یہ حرام ہے۔ 4 آپ کے جامع شرائط مرجع جو ہیں، جن میں آپ کے سیستانی کے استاد، جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے بلکہ سیستانی کے اکثر مقلد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیستانی صاحب نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کسی معاملے میں خوئی صاحب کا فتویٰ موجود ہو تو اس پہ میرے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ خوئی کے فتوے کے اوپر عمل کر لیں۔ ٹھیک ہے نا، خوئی وہ ہے۔ تو خوئی ہو گئے، فاضل انکرانی ہو گئے، وحید خراسانی بہت بڑا نام ہے، اس وقت قم کے اندر موجود ہیں، زندہ مجتہد ہیں۔ ان سب نے لکھا کہ حرام ہے، سیستانی صاحب نے کہہ دیا حلال ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جس کے مقلد ہیں اس کے فتوے پہ عمل کریں، آپ کے لیے کافی ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں، میں اپنا دماغ جو ہے وہ استعمال کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میں جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں اور میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ ایک گروہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مور حرام ہے، ایک مجتہد صاحب جو ہیں وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ مور حلال ہے، تو پروردگار عالم نے ان دونوں میں سے کس گروہ کی بات کو باعث اجر جو ہے وہ منتخب فرمایا؟ کیا دونوں کو؟ کیونکہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ دونوں ٹھیک ہوں۔ حلال کھانا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام نہ کھانا یہ اللہ کا حکم ہے کہ حرام چیزیں مت کھاؤ، کھاؤ گے تو گنہگار ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو معاملہ ہوا وہ یہی ہوا کہ ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، 4 کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، اور دونوں تو ٹھیک ہو نہیں سکتے۔ تقی ہاشمی، اگر آپ کو یاد ہو، میرے پاس وہ ویڈیو کلپ موجود ہے، جب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ دونوں تو ٹھیک ہو نہیں سکتے تو آپ نے کہا تھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو آپ بھی مطلب آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ میرے پاس وہ آپ کا ویڈیو کلپ ابھی بھی موجود ہے۔ تو دونوں تو ٹھیک ہو نہیں سکتے۔ جب دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے تو جو غلط ہے، میں نہیں کہتا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، لیکن آپ کے اس نظام اجتہاد اور تقلید میں دونوں ٹھیک ہیں، اور اس لحاظ سے یہ سوچ کے عمل کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے مرجے نے کہہ دیا، ایک نے کہہ دیا کہ حلال ہے کھا لو تو اس لیے ہم کھا رہے ہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرجے نے کہہ دیا کہ حرام ہے اس لیے ہم نہیں کھا رہے۔ عقل یہ بات تقاضا کرتی ہے، ذہن یہ سوال جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حلال اور حرام دونوں کو واضح کر دیا، بتا دیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حلال کھانے کا حکم بھی دیا اور اس پہ اجر بھی رکھا، حرام کھانے سے منع بھی کیا اور اس پہ سزا بھی رکھی۔ تو ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک نے یا تو اللہ کے حلال کو حرام کیا، یعنی خوئی صاحب نے، فاضل انکرانی نے، وحید خراسانی نے، بشیر نجفی نے، جنہوں نے لکھا کہ مور حرام ہے، یا تو انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر کے جرم کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا سیستانی صاحب نے اللہ کے حرام کو حلال کر کے جرم کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ دونوں صورتوں میں ایک گروہ تو جاتا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے اس نظام اجتہاد اور تقلید میں آپ کسی بھی مرجے کی بات کو غلط یا صحیح نہیں کہتے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے مرجے کے فتوے کے اوپر عمل کر لیں، آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ اس بات کی طرف نہیں آتے کہ ان دونوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے یہ کوئی معاہدہ کر لیا، کوئی وعدہ کر لیا، قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت آ گئی کہ یہ جو مجتہدین ہیں جو بھی یہ فتویٰ دیں گے تو اللہ جل جلالہ ان کے اس فتوے کے اوپر ان کو بس اجر ہی دے گا، جو فتویٰ دیں گے اللہ اس کو تسلیم کر کے کہے گا کہ ہاں میرا یہی حکم تھا۔ اگر ایسی کوئی آیت ہے تو وہ بھی دکھا دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کو غلط ثابت کر دیں۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ وہ حدیث کی سند ضعیف ہے یا اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح السند ہے۔
میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مجتہدین کے ان دونوں گروہوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ جو دونوں گروہ ہیں، ان دو گروہوں میں سے کوئی ایک یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس کا فتویٰ جو ہے یہ غلط ہے، اس نے جو دلائل دیے ہیں یہ غلط ہیں؟ مور یا حلال ہے یا حرام ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی ایک صاحب کہہ رہے ہیں احتجاج اس کے تشہد کی بات کریں، چلیے تشہد کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ نماز کے تشہد میں ولایت کی گواہی، بے تحاشا احادیث دیں، کتابیں دکھائیں، سارا کچھ کیا، نہیں ماننا، نہیں ماننا چاہیے، نہ مانو، ہم نے کون سا زبردستی کی ہے کہ ضرور مانو، لیکن سوال کرنے کا ہم جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، آج آپ کے جامع و شرائط زندہ مجتہد جو آپ کے لیے عالم و افقہ نہ ہو، دوسرے کے لیے تو عالم و افقہ ہیں، جس کے وہ تقلید کر رہے ہیں اس کے لیے تو وہ عالم و افقہ ہیں، اس کے لیے تو جامع و شرائط ہیں۔ آپ کے ہی جامع و شرائط مجتہدین میں سے فتویٰ موجود ہے کہ یہ گواہی نماز میں دی جا سکتی ہے۔ بشیر نجفی ہو یا سیستانی ہو، انہوں نے کہا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں آپ تیسرا سجدہ کر لیں، یعنی اتنا بڑا حکم جاری فرما دیا ان دونوں صاحبان نے کہ جی جو اس کو نماز میں ادا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف وہ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نماز میں دے سکتے ہیں، مستحب کہہ کے دے لیجئے، دعا کی نیت سے دے لیجئے، جس طرح مرضی دے لیجئے، لیکن آپ یہ جو ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ کہتے ہیں، بشیر نجفی ہو یا سیستانی ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیا ان کا یہ فتویٰ ان جامع و شرائط عالم و افقہ مجتہدین کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی دی جا سکتی ہے؟ کیا ان کے نزدیک ان کی نمازیں بھی باطل ہیں؟ مثال کے طور پر شیخ سند آپ کے اندر موجود ہے، نجف میں آج بھی موجود ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے تو بلکہ واجب تک کا کہہ دیا ہوا کہ یہ واجب ہے، اذان میں، اقامت میں، تشہد میں۔ تو کیا سیستانی صاحب جو ہیں یا بشیر نجفی صاحب جو ہیں وہ یہ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں کہ شیخ سند آپ کی ساری نمازیں جو آپ اس گواہی کے ساتھ دیتے ہیں وہ باطل ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سارے الزام مقلدین کے اوپر ہی کیوں آتے ہیں؟ فراز علی مولا امیر کائنات علیہ السلام مدد، اور تم سمیت تمام مولائیوں ماتمیوں کو شب آمد مولا حسین علیہ السلام کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہاں جی، یہ فتوے جو ہیں یہ صرف ہم جیسوں کے اوپر کیوں لگتے ہیں؟ ہماری نمازوں کو باطل کیوں قرار دیتے ہیں؟ ہمیں غالی نصیری کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس گواہی کی وجہ سے ہمیں MI6 کا ایجنٹ کیوں کہتے ہیں؟ جو آپ کے مجتہد یہ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں، اور آپ تقریباً 30 کے قریب ایسے مجتہد موجود ہیں جن کی توضیحات المسائل کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہے کہ آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فتویٰ ان کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ ان کی نمازوں کو باطل قرار کیوں نہیں دیتے اپنے جامع و شرائط کو؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کے اوپر واجب نہیں کرتا کہ کوئی شخص اگر شریعت کے خلاف جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی نماز ہی باطل ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کریں اور اس کو جا کے دلیل دیں اور اس سے دلیل طلب کریں؟ کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے ادلہ پیش کر کے یا قائل کریں یا قائل ہو جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں ہے؟ جس کی نماز باطل ہو جائے وہ فسق کا مرتکب ہو گیا، وہ فاسق العمل ہے، وہ فاسق العمل ہے۔ تو آپ کے اب جو جامع و شرائط مجتہد جو ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو گواہی ہے دی جا سکتی ہے، اور آپ کے جو مجتہد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہوتی ہے، ان کے نزدیک تو وہ فاسق ہو گئے۔ تو جو فاسق ہے اس کی تقلید کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ تو جامع و شرائط ہی نہ رہا آپ کے اصول کے مطابق۔
پھر جس مجتہد نے یہ کہا کہ یہ گواہی دی جا سکتی ہے تو اس کے نزدیک اس کا فتویٰ باطل ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ اس کے گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اس کے نزدیک تو وہ فاسق ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کر نماز میں فسق کیا ہے. اس نے جان بوجھ کر نماز میں ایک ایسا فعل سر انجام دیا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اب یہ گیند اس کورٹ میں ہے یا اس کورٹ میں ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہاں اگر آپ مرجے کے کہنے کے اوپر اگر آپ یہ دے رہے ہیں، اپنے مرجے تقلید کے کہنے کے اوپر گواہی دے رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے. مرجے کے کہنے کے اوپر پھر وہی گواہی صحیح کیسے ہو گئی جبکہ وہی گواہی جب ہم کتابوں میں دکھاتے ہیں اور وہ تشہد بھی دکھاتے ہیں جو سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے تو اس کو ضعیف السند کہہ کے ٹھکرا دیا جاتا. پھر کتابوں سے حدیث سے رجوع کر کے وہ گواہی دینے والا جو ہے اس کی نماز باطل کیوں؟ مرجے کے فتوے کے بعد اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اسی گواہی کے ساتھ، لیکن اگر وہ حدیث پہ عمل کرتا ہوا، تقلید نہ کرتا ہوا اس کے اوپر عمل کرے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے. کیوں؟ یہ کون سا نظام ہے؟ کیا اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ میرا سوال ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میرا یہ والا سیشن ہوتا ہے جس میں میری ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے، اس میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتا. جن لوگوں کو سوال کا شوق ہے وہ اس سیشن کے بعد، اس کے 10 منٹ کے بعد میں دوبارہ لائیو آ جاؤں گا، وہ سوال و جواب سیشن ہوگا، اس میں آپ سوال کر لیجئے گا، میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے سوال کرنے کی باری ہے. اچھا جی، میرا اگلا سوال، تقی ہاشمی کے ساتھ گفتگو کے دوران عمر بن حنزلہ کی ایک روایت جو ہے اس کا تذکرہ ہوا. اس میں کہا گیا، مختلف سوالات کے بعد، مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جب 2 عالم اور افقہ ہوں تو اس میں جو زیادہ عالم اور افقہ ہوگا آپ اس کی بات کے اوپر عمل کریں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے. لیکن اس سے پہلے اسی حدیث میں بتایا گیا کہ فقیہ ہونا چاہیے، اور فقیہ کی شرط یہ رکھی کہ وہ ہماری حدیث کو روایت کرتا ہو، ہماری حدیث کو بیان کرے. یعنی اس جو عمر بن حنزلہ کی جو حدیث روایت ہے اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ فقیہ وہ ہے جو ہماری حدیث کو روایت کرے گا. مطلب یہ ہوا کہ ایک جو ہے وہ ایک روایت بیان کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسری روایت بیان کر رہا ہے، تو پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے عالم و افقہ کون ہے اور کس سے روایت ہم نے لینی ہے. لیکن لینی ہم نے روایت ہی ہے، لینی ہم نے حدیث ہی ہے. اور یہی چیز جو ہے سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی جب انہوں نے یہ کہا کہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. معصوم نے تو یہ نہیں کہا کہ مجتہد کی طرف یا مفتی کی طرف رجوع کرو، معصوم نے تو کہا کہ ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. اب ایک سوال میں اکثر کرتا ہوں کہ توضیحات المسائل میں روایت کیوں نہیں دی جاتی؟ آپ نے جون سی بھی حدیث کو سمجھا کہ یہ سب سے بہتر، آپ وہ حدیث لکھ دیں. تقی ہاشمی کے ساتھ گفتگو کے دوران ایک سوال ہوا تھا، اور وہ سوال یہ ہوا تھا کہ کیا حدیث جو مولا کی ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ اصول کافی کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر معصوم کا یہ حکم موجود ہے. سوال کیا گیا تھا، سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ مولا بعض اوقات ہمیں آپ کے من و ان الفاظ یاد نہیں رہتے، تو ایسی صورت میں کیا ہم اپنے الفاظ میں وہ حکم بیان کر سکتے ہیں جو آپ نے بیان فرمایا؟ تو امام نے کہا کہ ہاں، بشرطے کہ ہمارا مطلب اور مفہوم تبدیل نہ ہو. اور یہ بات جب ہوئی وہاں پہ تو میں نے کہا بالکل اس کا حق پہنچتا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اس کا مطلب ہے توضیحات المسائل میں اگر کوئی بات جو ہے وہ
اپنے الفاظ میں اگر کوئی مجتہد بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہا یقیناً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا تھی؟ سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ اگر یاد نہ رہے کہ آپ کا حکم کیا ہے، اس کے الفاظ ہمیں یاد نہ رہیں، تب ایسی صورت میں اگر کم و کاس ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، اور ہمیں ڈر ہو کہ ہمیں مکمل یاد نہیں ہے، تو کیا ہم اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیں؟ تو امام نے کہا ہاں کر دو، لیکن پھر بھی شرط یہ ہوگی کہ مفہوم بھی وہی رہے گا جو ہم نے کہا، مطلب بھی اس کا وہی ہونا چاہیے جو ہم نے کہا. تو میں نے اس بات سے اتفاق کیا کیونکہ یہ میرے مولا کا حکم ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے جو مرجع صاحب ہیں جو توضیح المسائل لکھتے ہیں، ان کی کیفیت ان لوگوں جیسی ہے جن کو صحیح الفاظ یاد نہیں رہتے اس لیے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ مولا کا جو حکم ہے اس کو تو تسلیم ہے، اس کو تو آمنا صدقنا، اس پہ تو میں نے آپ سے بالکل اتفاق کیا تھا. ایک آدھ حدیث میں، ایک آدھ مسئلے میں اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہے، بشر ہے، بھول جاتا ہے انسان، نہیں یاد رہتا. سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ایگزیکٹ متن کیا تھا. لیکن کیا سارے سوالوں کے جواب میں یہی ہے؟ کیا اس کی اجازت دی ہے امام نے؟ تو میرا سوال تو وہی ہے. آپ نے 5,000 حدیث میں سے 50 نکالی، 50 میں سے 5 نکالی، 5 میں سے آپ نے 1 یا 2 کو معتبر سمجھا جس سے آپ نے استنباط کر کے فتویٰ دینا ہے. آپ کے نزدیک وہ صحیح السند اور صحیح المتن تھی، تو آپ وہ دونوں حدیثیں لکھ دیں. جی لوگ نہیں سمجھ سکیں گے. اچھا لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، احادیث کے اندر اختلاف موجود ہے، تو جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ اختلاف موجود ہے تو وہ تو آپ کے اندر بھی موجود ہے، تو فرق کیا پڑا؟ فائدہ کیا ہوا؟ یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجتہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ احادیث میں اختلاف ہے، اور پھر اجتہاد میں اختلاف اس لیے ہے کہ احادیث میں اختلاف ہے. یہ کیا سائنس ہے؟ یہ کیا میٹھی گولی ہے؟ یا تو اس اختلاف کو ختم کرتے تو بات بھی سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ مجتہد جو ہے وہ جب استنباط کرتا ہے، جب کوئی فتویٰ جاری کرتا ہے تو اس کی باقاعدہ دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل پیش کرتا ہے. کہاں پیش کرتا ہے؟ اپنے درس خارج میں پیش کرتا ہے. درس خارج میں کون شریک ہوتا ہے؟ اس کے طلاب شریک ہوتے ہیں جن کو وہ پڑھا رہا ہے، جن کو درس خارج دے رہا ہے. کیا اس درس خارج میں دوسرا جو جامع شرائط مرجع ہے وہ بھی بیٹھا ہے؟ کیا وہ سن رہا ہے کہ آپ کیا دلائل دے رہے ہیں؟ جواب جی نہیں. تو جو طلاب ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تو آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تو ابھی اس درجہ اجتہاد پہ نہیں پہنچے جس پہ آپ تشریف فرمائیں. تو آپ کا وہ درس خارج اور وہ دلائل دینا کیا فائدہ ہوا؟ اس مقصد کیا ہوا اس کا ایک ایسے شخص کے سامنے جو ابھی اس کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں؟ کیا جو یہ دلائل دیتے ہیں، جو درس خارج کے اندر یہ اپنی تمام چیزیں بتاتے ہیں، اپنے ادلہ سامنے رکھتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر ہم نے یہ فتویٰ دیا، اس کو اپنے سے پہلے والے یا اپنے ہم عصر جو دوسرا مرجع ہے جس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا اس کو بھیجتے ہیں کہ یہ میرے ادلہ ہیں، میں تیرے فتوے کی رد کر رہا ہوں، اگر تو ٹھیک ہے تو میرے ادلہ کو رد کر. جواب جی نہیں. کیوں بھائی؟ ایک نے کہا حلال، دوسرے نے کہا حرام، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے طلاب کو درس خارج دے رہے ہیں، کتاب چھاپی، یہ بھیج دی، دلائل دے دیے. تو جو ہے جس نے آپ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا ہوا ہے اس کو ادلہ دے نا بھائی، اس کو بتا نا کہ آپ نے غلطی کی، آپ کا فتویٰ غلط ہے، آپ نے یہاں سے غلط استنباط کیا تھا، یہ میرے ادلہ ہیں، یہ میرے دلائل ہیں، میری بات صحیح ہے. وہ آگے سے آپ کو جواب دے گا. جب دونوں بحث کریں گے تو یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا. ایسا کیوں نہیں کرتا؟ بلکہ اس کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ جی جامع و شرائط جو ہے وہ اس کے لیے کسی اپنے ہی جیسے دوسرے جامع و شرائط کے سامنے جا کر اپنے ادلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. کیوں؟ کیوں؟ یہ کیا نظام ہے؟
آپ لوگ مثالیں دیتے ہیں قانون دانوں کی کہ وکیل ہے اور فلاں ہے اور جج ہے. آپ مثال دیتے ہیں ڈاکٹرز کی کہ جی آپ ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھتے، آپ ڈاکٹر سے وہ نہیں پوچھتے. دیکھو بھائی، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا کام وہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہوا آگے چلتا چلا جا رہا، جس میں روز افزوں اضافہ ہوتا، نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں. آج سے 20 25 30 سال پہلے جو ہے وہ کچھ ایسے آپریشنز تھے جو ممکن نہیں تھے. جب ٹی بی کے مرض سے لوگ مر جایا کرتے تھے، جب لیور ٹرانسپلانٹ کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. آج لیور ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تکمیل آج سے 1400 سال پہلے اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین کی آیت کے ساتھ کنفرم کر دی کہ دین کا ایک جو ہے وہ تکمیل ہوگی، اکمال ہو گیا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر کے وقت اور اس سے پہلے خطبہ جو آخری حج کا خطبہ ہے، دونوں میں ایک اقرار لیا تھا اپنے صحابہ کے ساتھ. ان سے پوچھا تھا، آپ وہ متن اٹھا کے پڑھی، آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ سرکار رسالت مآب نے اپنے اصحاب سے پوچھا، خاص طور پہ جو غدیر خم کا اجتماع تھا اس میں پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین ٹھیک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل آپ نے اللہ کا دین ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچا دیا. تو رسول اللہ نے کہا اب تم گواہ رہنا اور میں تم پر گواہ ہوں. تو دین تو ٹھیک طریقے سے پہنچ گیا، دین میں تو کوئی کمی نہیں رہی. تو پھر یہ سب اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجیں، ان کے اندر بار بار تذکرہ فرمایا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے. یہاں بھی یہ بھی قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ تمہارے درمیان جو اختلاف ہے اس کو دور کر سکے. تو اللہ اور اس کا رسول اور قرآن جو ہے یہ تو اختلاف کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ کا نظام اجتہاد جو ہے وہ اختلاف کے بارے میں کہتا ہے کہ جی آپ جس کے اوپر مرضی عمل کر لیں، دونوں ٹھیک ہیں. یہاں پہ اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی. ایک مرجع اپنی دلیل دوسرے مرجع کو دیتا ہی نہیں ہے. یعنی ایک 50 60 سال مدرسے میں زندگی گزار کے اور مرجع تقلید کے عہدے پہ پہنچنے والا اپنے جیسے دوسرے کو اپنی ادلہ نہیں دے رہا. ادلہ کن کو دے رہا ہے؟ ان کو جو اس سے خود تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ مرجع ایک دوسرے کے فتوے کے اوپر اپنا فٹ نوٹ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ دیکھتے ہیں یہاں عدالتی نظام ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، ایک کیس جو ہے وہ عدالت میں گیا، فل بینچ جو ہے وہ ریفرنس تھا، فل بینچ کورٹ لگا ہوا تھا، 4 سے 5 ججز تشریف فرمائے، دلائل دیے گئے، مقدمے کی سماعت ہوئی. 4 ججز جو ہیں انہوں نے اتفاق کیا ایک رائے کے اوپر اور اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ لکھا، جبکہ جو 5واں جج تھا اس نے اس میں اختلاف کیا اور اس نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا، اور اس نے بتایا کہ اس نے اپنا اختلافی نوٹ کیوں لکھا. لیکن آپ کے ان مراجع کے درمیان تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کے اس نظام اجتہاد میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کا کوئی مرجع اپنے کسی دوسرے مرجع کے فتوے کو ڈسکس ہی نہیں کرتا، وہ اپنے فتوے کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیتا ہے اور وہ دلائل جو ہے وہ پیش کر دیتا اپنے طالب علموں کے سامنے. مجھے دکھائیے کہ آپ کے آج تک کسی ایک مجتہد نے، خوئی نے، سیستانی نے، خامنائی نے، بشیر نجوی نے کسی دوسرے کے فتوے کے اوپر جرح کی ہو، اس کی تحلیل کی ہو، اس کی ادلہ کے اوپر بحث کی ہو کہ یہ جو اس روایت لے کے آئے اس کی سند میں یہ اشکال ہے، اس نے یہ جو استنباط کیا اس میں یہ ہے. کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ جواب آتا ہے نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں. کیوں؟ کیا اس لیے کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا
کہ اگر ایک مرجع دوسرے مرجع کے فتوے کے اوپر بحث لکھے، اس کی تحلیل کرے اور اس کی دلائل کے اوپر جو ہے وہ جرا کر کے اس کی اسناد کے چیک کر کے اور باقی تمام متن کو چیک کر کے پھر اس کے استنباط پہ گفتگو کرے گا، تو آہستہ آہستہ سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اگر یہ اس کے فتوے پہ اعتراض اٹھا کے اس کی تحلیل کرے گا تو وہ اس کے فتوے کے اوپر کرے گا۔ اور اسی چیز سے بچنے کے لیے کہہ دیا گیا آپ اپنے اپنے مرجع تقلید کے فتوے پہ عمل کریں، آپ کو دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو عقل ہی نہیں رکھتے، آپ تو علم ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ آپ کا نظام اجتہاد اور تقلید۔ میرا اگلا سوال، سب جانتے ہیں کہ خمس جو ہے سادات کا حق ہے یا امام کا حق ہے، امام زمانہ کا حق ہے، جسے سہم امام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیع مبارک، جس خط سے، توقیع خط کو کہتے ہیں، جس سے آپ نے یہ روایت نکالی وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاةِ حَدِيثِنَا، اسی کے آخری جملہ جو ہے اس میں امام نے یہ کہا اور خمس کو ہم اپنے شیعوں کے لیے حلال کرتے ہیں تاکہ ان کی ولادتیں پاک رہیں۔ تو جب امام سہم امام کو، جو امام کا حصہ ہے، اس کو حلال کر رہے ہیں اپنے شیعوں کے اوپر، تو جہاں آپ اس تقلید والی جملے کو لے کے تقلید کروا رہے ہیں، وہاں پر آپ اس خمس کو معاف کرنے والی جو بات ہے اس کو لے کے خمس کیوں وصول کر رہے ہیں؟ پھر ایک غیر سید مرجع صاحب، شیخ صاحب مطلب شیخ بشیر نجفی، شیخ مکارم شرازی، شیخ، بہرحال ایک پاکستان کے اندر بھی ہے جسے دنیا میں اور کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا، جس کے بارے میں آغا کشمیری نے یہ کہا، سیستانی کے داماد نے، کہ یہ بالکل بھی آیت اللہ العظمیٰ نہیں ہے، لیکن وہ آیت اللہ العظمیٰ بنا پھرتا، وہی سرگودے اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ یہ کس طریقے سے، کس عنوان سے، کس حق سے جو ہے یہ خمس وصول کر رہا ہے؟ غیر سید کے لیے وہ تو خمس ہے ہی نہیں۔ پھر جو خمس وصول کیا جاتا ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ کون سا ایسا نظام ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مرجع کے پاس جو خمس اکٹھا ہوا اس کے مقلدین کا، وہ کس جگہ پر استعمال ہوا؟ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کوئی؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ اجازت اس کو کس نے دے دی کہ جہاں اس کا دل چاہے وہ خرچ کر لے، کوئی اس سے پوچھے گا نہیں؟ یعنی یہ عجیب نظام ہے کہ بغیر دلیل طلب کی آپ کو تقلید کرنی ہے اور خمس دینے کے بعد پوچھنا نہیں ہے کہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، فل آزادی ہے مرجع صاحب کو۔ یہ کون سا نظام ہے؟ کیا یہ سارے کا سارا نظام جو ہے، اس بات کا، جتنی بھی باتوں کی میں نے ابھی تک نشاندہی کی ہے، کیا یہ اس بات کی غمازی نہیں کر رہا کہ میں تیرا ملا بنتا ہوں تو میرا حاجی بن جا، نہ میں تیری مخالفت کروں گا نہ تو میری مخالفت کریں، تو کسی شے کو حلال کہے گا تو سارے ظاہر ہے تیرے مقلد نہیں ہیں، کچھ تیرے سے ناراض ہو جائیں گے، میں اسی شے کو حرام کہہ دوں گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جو تیرے مقلد نہیں ہوں گے وہ میرے مقلد ہو جائیں گے، میرے فتوے پہ عمل کر لیں گے۔ ایک کہے گا کہ زنجیر زنی جو ہے یا کمر زنی حرام ہے، تو دوسرا کہہ دے گا کہ خوب کرو، جو تم کو روکتا ہے اسے کہو کہ میں اپنے سر پہ کر رہا ہوں، تمہارے سر پہ نہیں کر رہا، تم اپنے سر کو محفوظ کرو۔ تو وہ لوگ جو اس سے ناراض ہیں کہ جس نے کم ازنی کے خلاف فتویٰ دیا ہے، وہ میری طرف آ جائیں گے کہ میں تو اس معاملے میں اس کی تقلید کر رہا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ کس قسم کا نظام؟ احادیث میں اختلاف ہے اس لیے فتووں میں اختلاف ہے۔ فتووں میں اختلاف کیوں ہے جی؟ کیونکہ احادیث میں اختلاف ہے، تو اختلاف تو وہی رہا۔ ان سوالوں کا
جواب چاہیے، مدلل جواب چاہیے، عقلی اور منطقی جواب چاہیے. حلال شے کو حرام سمجھ کے نہ کھانے والا بھی جنتی، اور حرام شے کو حلال سمجھ کے کھانے والا بھی جنتی. کیسے؟ قرآن کی کس آیت کے تحت، معصوم کے کس فرمان کے تحت کہ دونوں جنتی؟ مثال وہی مور والی. یہ مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ سارے جانتے ہیں. کہتا بار بار مور کی مثال دیتا بھائی، اور مثال ہی یہ ساری دنیا جانتی، مثال لیتا اور بھی موجود ہیں. لیکن چلو اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ سے خرگوش اور کوا جو ہے وہ بھی حلال ہو گیا ہوا ہے، اور پھر اس میں کہا گیا کچھ قسمیں ہیں، کچھ قسمیں. تو مور کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں نا، اس لیے اس کی مثال دیتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب آپ جلد دیں گے. جو لوگ ابھی تک سوال کر رہے تھے نیچے، 10 منٹ کے بعد آپ سے سوال و جواب کے لیے سوال و جواب سیشن میں حاضر ہوتا ہوں. پھر آپ سوال کریے گا، انشاءاللہ جو میرے علم میں ہوگا اس کا جواب میں ضرور دوں گا، اور جو میرے علم میں نہیں ہوگا تو چونکہ میرا دعویٰ نہیں ہے علمیت کا، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، سرکار باب العلم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا چھوٹا سا بھکاری ہوں. تو جو میرے علم میں نہیں ہوگا اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی میرے پاس یہاں ٹائم ہوا ہے 8:50. 9 بجے انشاءاللہ دوبارہ لائیو آتا ہوں سوال و جواب کے سیشن کے لیے. عباس علی اور یہ جو نیچے جنہوں نے شور مچا رکھا تھا، اب سوال کرنا جب میں سوال و جواب سیشن میں آؤں گا. ہوتی ہے ملاقات 10 منٹ کے بعد. مولا سلامت رکھے تمام مولائیوں کو، تمام زنجیر زن آزاداروں کو، تمام منتظرین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، یا میرے کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام. 10 منٹ بعد آتا ہوں.